سابقہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ ایک اعلان کیا تھا، شاید کسی کو سمجھ نہ آیا ہو کہ میں نے اپنی ترتیب سے ایک کام شروع کیا ہے اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا کہ ہر 7-8 جمعوں کے بعد ایک جمعہ سابقہ فضلاء میں سے کوئی نہ کوئی پڑھائے گا، جو پہلے پڑھ کے چلے گئے ساتھی اور اپنا دین کا کام کر رہے ہیں۔ ایک تو ان سے آپ کی ملاقات، پھر ان کی حوصلہ افزائی، پھر جو مدرسے کے معاونین ہیں انہیں مزید شوق پیدا ہوگی کہ جنہوں نے پڑھا وہ آگے کام کر رہے ہیں۔ تو اگلا جمعۃ المبارک قاری عمر صاحب یہ چکوال کے رہنے والے ہیں، گجرات میں بہت بڑی مسجد میں خطیب ہیں، سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمہ اللہ کی طرز لگاتے ہیں اور میرے بڑے مائے ناز بفضل اللہ ماشاءاللہ شاگرد ہیں۔ اگلا جمعہ تقریر اور خطبہ ان کے ذمہ ہوگا، اس کے بعد پھر 7-8 جمعوں کے بعد کوئی اور ساتھی۔ پچھلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہماری زندگی اس طرح گزر جائے گی، یہ شاگرد ختم نہیں ہوں گے۔ دعا کرنا اللہ رب العزت اس میں برکات کا نزول فرمائے اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ کام مقبول ہوگا۔ ذیل الرحمان صاحب کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ ہر جمعے مغرب کی نماز کے بعد ان کی مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرآن مجید کا درس ہوتا ہے۔ سارے نمازی قرآن مجید کھول کے بیٹھتے ہیں اور ذیل الرحمان صاحب درس دیتے ہیں۔ وہ درس بڑا کامیاب ہے، کچھ طالب علم بھی چلے جاتے ہیں اور محلے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ابو جی لوگوں کو دعوت دے دینا کہ اگر جمعے کے دن وہاں کچھ ساتھی پہنچ جایا کریں اور وہ درس سنا کریں۔ سارے پھٹیاں لگا کے ساتھی بیٹھتے ہیں اور جمعے کو ان کا درس ہوتا ہے اپنی مسجد میں۔ انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ سوال: اگر کوئی آدمی بغیر بلائے ولیمے میں چلا جائے اور کھانا کھا کر آ جائے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ اور تقریب میں پرس میں کوئی ٹیشو میں روسٹ وغیرہ لے آئے، کیا حکم ہے؟ بھائی جو گیا ہے بغیر اجازت کے، حدیث میں آتا ہے وہ سارے کہے وہ چور ہے، یعنی کو بغیر دعوت کے چلا جائے، کھائے پیے آ جائے، نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ روسٹ وغیرہ اگر کوئی ٹیشو میں رکھ کے پرس میں رکھ لے یہ بھی چوری بنتی ہے۔ ہاں اگر ان کی اجازت ہو یا پوچھ کے تو پھر اور بات ہے۔ جو مسئلہ پوچھے تو میرا فرض ہوتا ہے جواب دینا۔ ایک آدھی بار ایک آدمی بار بار کہتا ہے کہ کوئی اچھا سا بکرا لینا ہے تاکہ گوشت کھانے کا مزہ آ جائے۔ بھائی یہ گوشت کے مزے کے لیے نہیں کہنا، نہ نیت رکھنی ہے، یہ تو آ ہی جانا ہے۔ مقصد اللہ کی رضا ہے کہ رب کائنات قبول و منظور فرمائے قربانی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت نہ خون کی، نہ تم یہ چاہتے رکھو۔ اللہ پاک تم سے صحت نیت چاہتے ہیں کہ نیت صحیح ہو۔ یہ کہنا کہ گوشت کا مزہ آ جائے یہ لفظ بہت غلط ہے۔ ہاں یہ کہنا اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، یہ کہنا چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی۔ بھائی قربانی ہوتی ہے میت کی طرف سے، اہل ایمان کوئی فوت ہو جائے، صرف جب کرو تو ایک کی نیت نہ کرو، جتنے ایک والد کی نیت، لیکن ساتھ یہ کہہ دو پوری امت کی طرف سے، تو سب کو ثواب ملے گا۔ صرف ماں نہیں، نانی، نانا سب کی نیت کر دو، انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ اگر اس کی کوئی دلیل پوچھے، حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری طرف سے قربانی کر، اور زندگی میں ایک دفعہ فرمایا کہ ایک قربانی میں کرتا ہوں ان امتیوں کی طرف سے
جنہوں نے آج تک قربانی نہیں کی، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کٹے کی قربانی نہیں ہوتی۔ بھائی بات یاد رکھنا، بھینس کا حکم، کٹے کا حکم یہ گائے والا ہے۔ جس طرح بکری کی 35 قسمیں ہیں، سب کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ کی جتنی قسمیں ہیں سب کی جائز ہے۔ نوع من البقر، نوع من البقر، یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم ہے۔ زکوٰۃ میں بھی اس کا حکم وہی ہے اور قربانی میں بھی اس کا حکم وہی ہے جو کہ گائے کا حکم ہے۔ اس لیے اور کہتے ہیں کہ قربانی کا مسئلہ فاروقی صاحب نے نکالا ہے۔ بھائی میں نے نہیں نکالا، یہ تو فقہاء کتنی صدیاں پہلے گزرے ہیں، کتنے علماء ہیں، پھر اہل حدیث حضرات کے کتنے علماء ہیں جو الحمدللہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی یہ جائز ہے۔ اس لیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہم کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ایک آدمی پر قربانی واجب نہیں، وہ کسی زندہ یا میت کی طرف سے کر سکتا ہے۔ اگر اس پہ قربانی واجب نہیں تو کوئی فوت ہو گیا اس کی طرف سے کرے، یا کوئی زندہ ہے والد صاحب وغیرہ ان کی طرف سے یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اپنے اوپر واجب ہے تو پہلے اپنی طرف سے کرنی ہے، پھر گنجائش ہو تو کسی اور کی طرف سے کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک عورت کی شادی ہوئی، ابھی 7 ہفتے پورے ہوئے، قربانی کے دن آ گئے ہیں، سال تو نہیں گزرا، اس کے پاس 4 لاکھ کا سونا ہے۔ بھائی قربانی کا جو نصاب ہے نا وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، 52 تولے چاندی کم از کم اس کی قیمت ہو، تو یہ تو تقریباً 1,30,000 35,000 بنتی ہے، اور اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں۔ اب وہ عورت آئی، 7 ہفتے 7 دن بھی گزرے ہوں، جب وہ مالک بن گئی اور قربانی کے ایام آ گئے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو قربانی پہ واجب ہو اور نہ کرے، میرے آقا نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ہماری قربانی گاہ کے قریب ہی نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے، بڑا سخت فرمایا، اس لیے یہ کرنی ہے۔ ایک آدمی کافر یا مشرک یا کبیرہ گناہ ہے اور میرا اس سے ملنے کو دل نہیں کرتا، صرف اللہ کی محبت میں آ کے، تو بھائی یہ جائز ہے۔ کافر یا مشرک سے ہاتھ دینا اس لیے نہ لینا کہ اللہ کا دشمن ہے، اور ایک آدمی شرابی، کبابی، زانی کوئی ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، اپنے تکبر میں رہتا، اور ایک آدمی کہتا ہے میں اس سے سلام بھی نہیں لیتا کیونکہ میں وطر میں روزانہ کہتا ہوں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللہ جو تیرا نافرمان ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو اس آدمی کو بد اخلاق نہیں کہیں گے، یہ اللہ کی محبت میں آ کے، اللہ کی محبت میں آ کے قطع تعلقی کر رہا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت سے نوازے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں اپنی رحمت کے ساتھ درست فرما دو۔ اللہ کئی طرح کے عذاب ہم پہ مسلط ہیں، ہم گنہگار ہیں، نالائق ہیں، نکمے ہیں، کمزور ہیں، عاجز ہیں، اپنی رحمت سے رحم فرما دو۔ یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دو، جتنے بے اولاد ہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرما دو، جن کی اولاد نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دو۔ اللہ بہت سارے میرے دوست احباب اللہ مقروض ہیں، قرضے سے فارغ فرما دو۔ اے اللہ جتنے گنہگار ہیں سب کو ہدایت دے دو۔ اللہ جو آپ کے دین سے دور ہیں، اے اللہ شیطان کے قریب ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما دو۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دو۔ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دو، ہماری نیکیاں قبول فرما لو۔ جتنے حجاج پہنچ چکے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، پھر حج کرنا، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرماؤ۔ کئی ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جن کا ارادہ ہے حج کا، عمرے کا، اللہ آسانیاں فرما دو۔ کئی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جن کا ارادہ ہے عمرے کا، اللہ
آسانیاں پیدا فرما دو۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل کی دولت عطا فرما دو۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دو، ہر نیکی کی تڑپ اور جذبہ پیدا فرما دو۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرماؤ، اور جتنے بھی ادارے ہیں اہل ایمان کے، اہل حق کے، سب کو اے اللہ ترقی کی طرف اے اللہ ترقی عطا فرما دو۔ اے اللہ ہم پہ رحمت فرما دو، نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی توفیق دے دو، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے دو۔ اے اللہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما دو۔ اللہ اس ادارے میں جتنے لڑکے پڑھ کے گئے ہیں، لڑکیاں، اللہ جو فوت ہو گئے مغفرت فرما دو، جو زندہ ہیں ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لو۔ قیامت تک جو آنے والے طلباء علماء منتظمین ہوں گے اللہ سب کی غیب سے مدد فرمانا، جتنے طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں سب کو ذہین بنا دو۔ اے اللہ کوئی کند ذہن ہے تو اچھا ذہن عطا فرما دو، جن بچوں بچیوں نے سکول کالج کے امتحان دیے ہیں کامیاب فرما دو۔ اے اللہ چھوٹی بڑی عمر کے بچے جو باہر پھنسی ہوئی ہیں کئی پریشانیوں میں، اللہ غیب سے انہیں نجات عطا فرما دو۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان